یہ جو میں حروف مقطعات کی بات کر رہا تھا، الف لام میم صاد، تو اس میں ایک حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حکمت یہ ہے کہ ہماری سمجھ میں یہ آ جائے کہ جتنا اللہ نے بتا دیا اتنا ہمیں معلوم ہے، بہت سی چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ نمبر 2، اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ایسا ہے کہ جس چیز کی تحقیق سے اللہ نے منع کر دیا وہ رک بھی جائے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی تحقیق کے ہم اہل ہی نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ آلات اور ذرائع ہے ہی نہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں۔ جیسے روح، اب جو لبرل لوگ ہیں نا وہ روح کا انکار کرتے ہیں کہ روح کیا ہوتی ہے، کہتے ہیں روح کیا ہے، یہ تو کوئی لیبارٹری میں روح نام کی کوئی چیز تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ کنفیوژن لوگوں کو شروع سے ہے۔ تمام پیغمبروں نے ہمیں بتایا کہ انسانی جسم میں روح ہوتی ہے، اور ہم جب مرتے ہیں تو روح نہیں مرتی، روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ اب یہ ہمیشہ سے پہلے زمانے میں بھی حکیم ہوتے تھے نا، ان کی بھی تحقیقات ہوتی تھی، تو ہمیشہ سے یہ اعتراض پیغمبروں پر کیا یہ روح کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں بتایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہہ دیں روح کیا ہے یہ تو ہم نہیں تمہیں بتائیں گے، کیونکہ تمہارے دماغ میں روح کو سمجھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ یہ بتا دیتے ہیں کس کی طرف سے ہے، من امری ربی، رب کا ایک حکم ہے، جب وہ باڈی میں ہوتی ہے تو زندہ ہو گئی، جب باڈی سے نکلتی ہے بالکل وہی اسٹرکچر ہے، لیکن نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ چلتا ہے، کسی کام کا نہیں ہے وہ۔ اور آگے اللہ نے بتا دیا کہ جواب تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں پتہ ہے نہیں آیا، لیکن ہم اس اشکال کا جواب دے دیتے ہیں کہ ہم نے ایسا جواب دیا جو تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ ہمارا جواب غلط ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ تمہاری صلاحیتیں محدود ہیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ نے تمہیں علم نہیں دیا مگر بہت تھوڑا۔ یہ جو انسان کائنات کو مسخر کر کے بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میرے پاس اتنی نالج، میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا، اللہ کہتے ہیں یہ بہت تھوڑا ہے، اصل تو دیا ہی نہیں ہے۔ آج جو ریسرچ ہے نا، وہ جو چیزیں اس کائنات کے جو راز ہیں ان کے مقابلے میں وہ ریسرچ سمندر کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے، سمندر جیسے سمندر کے مقابلے۔ اب آپ دیکھیں آج سے 150 سال پہلے جو سائنسدانوں کی ریسرچ تھی وہ سمجھتے بہت ریسرچ ہو گئی ہے، ایسا ہی ہے نا، وہ سمجھتے تھے بہت تحقیق ہو گئی ہے۔ اب اگر کوئی پرانے زمانے کا سائنسدان آئے بولے بھائی ہم تو بالکل ہی فارغ تھے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ایسا ہی ہے نا، تو ایسا ہی 200 سال کے بعد ہمیں بیوقوف سمجھیں گے، وہ بولیں گے یار یہ 4G استعمال کرتے تھے، اتنے بیوقوف لوگ۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں تو گدھے پہ جو جا رہے ہیں ہم اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں نا، ارے یہاں بیٹھے اور 2 گھنٹے میں سعودی عرب اتر گئے، اور ایک آدمی گدھے پہ بیٹھ کے آ رہا ہو، تو ہم کہیں گے نا یار یہ کیسے لوگ ہیں، گدھے پہ تو کئی سال لگ جائیں گے اس کو، اور اس دوران گدھا مر چکا ہوگا، دوسرا گدھا لینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو اس زمانے میں گدھے پہ بیٹھ کے سفر کرتا تھا وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سائنسدان سمجھتا تھا کہ میں ایک ایسا جانور مجھے ملا ہے۔ جب پہلی دفعہ گدھا دریافت ہوا ہوگا، پہلی دفعہ، بھائی شروع میں تو انسان پیدل سفر کرتا تھا نا، جب پہلی دفعہ انسان نے کسی گدھے کو دیکھا ہوگا تو پہلے تو ڈرا ہوگا کہ یہ کہیں شیر کی طرح حملہ نہ کر دے، ہے بھائی، پتہ نہیں اس کی پیٹھ پہ بیٹھیں گے تو ہڈی نہ ٹوٹ جائے اس کی، تو یہ کیا ٹرائی کی ہوگی نا، بہت سے جانور ٹرائی کیے ہوں گے، انہوں نے زیبرے کو بھی ٹرائی کر کے دیکھا ہوگا، اس نے زیبرے کی لات میں کہتے ہیں سب سے زیادہ طاقت ہے، چوپائے جتنے زمین پہ چلتے ہیں نا ان میں سب سے زیادہ پاورفل لات جو ہے نا، پچھلی لات، وہ زیبرے کی ہے، وہ اگر مار دے تو جبڑا پھاڑ دیتا ہے انسان کا، اتنی پاور۔ میں تنزانیہ گیا تو وہاں ایک عالم تھے انڈیا کے، وہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ PhD وغیرہ کیا ہوا تھا جانوروں میں، یعنی علم دین بھی تھا اور دنیا کا بھی کافی علم تھا ان کے پاس، وہ جانوروں کے بارے میں کافی معلومات تھے، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، میں نے کہا مجھے ذرا زیبرے کے بارے میں رپورٹ پیش کریں ذرا، تو انہوں نے زیبرے کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بتائیں، اس میں ایک یہ بات بھی کہ اس کی جو پچھلی لات ہے نا، یعنی اگر شکار بھی آپ نے کیا، گن سے اس کو مارا ہے، قریب گئے ذبح کرنے کے لیے، تو لات سے دور رہیں آپ، یہ لات ایسی مارتا ہے کہ پھر زیبرا کھڑا ہوا ہوگا، آپ لیٹے ہوئے ہوگے، لوگ آپ کو حلال کرنے کا سوچ رہے ہوں گے، بھائی اب یہ بچنا تو ہے نہیں، تو کھال کسی کام آ جائے۔ خیر، تو کیا بات کر رہا تھا یار،
गधा जब दरियाफ्त हुआ होगा फर्स्ट टाइम, तो उसके बारे में भी तो लोगों ने, ये भी तो एक रिसर्च थी ना, तहकीक थी कि यार ये सवारी के काबिल है या नहीं, इससे हम क्या काम ले सकते हैं। तो गधे के अलावा भी कुछ जानवरों को ट्राई किया होगा, वो तजर्बा नाकाम हुआ होगा, कुछ उसमें जख्मी हो गए, तो गधे का तजर्बा क्या हो गया, कामयाब। तो उस जमाने में जो गधे पे सवार होता था वो अपने आप को तरक्की याफ्ता समझता था। मैंने एक तहकीक, पहिया जब इजाद हुआ होगा तो उस साइंसदान ने अपने आप को समझा होगा बहुत बड़ी चीज इजाद कर ली। तो बिल्कुल इसी तरह आज से 200 साल के बाद हम जो 4G इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ देख रहे होते हैं, बफरिंग शुरू हो जाती है, तो वो हमें गधे और घोड़े के दौर का इंसान समझेंगे 200 साल बाद वाले, और हम समझ रहे हैं कि हम पता नहीं कहाँ पहुंच चुके हैं। तो अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि तुम्हें जो इल्म दिया गया है वो बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा। तो जब बहुत सी बातें तुम्हें मालूम नहीं है, जिनकी हकीकत तुम्हें मालूम नहीं है, तो अगर रूह की हकीकत भी तुम्हें मालूम नहीं है तो ये कोई इतनी परेशान होने की चीज नहीं है, और ये इस्लाम पे एतराज करने की चीज नहीं है। क्योंकि जिंदगी क्या है इसको तो तुम खुद भी डिफाइन नहीं कर सकते। साइंसदान जिंदगी को अब तक डिफाइन नहीं कर सके, हयात है क्या, वो खुद नहीं डिफाइन कर सके। ये क्या है कि हम देखते हैं, सुनते हैं, खुद से देख रहे हैं, खुद से सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ये क्या होता है, ये खुद भी पूरी तरह, कुछ तो तारीफें हैं लेकिन पूरी तरह नहीं डिफाइन कर सके अब तक। तो हमें शरीयत ने बताया कि एक रूह है जो हल्की है, जिसका जिस्म नहीं है, वो बाकायदा बॉडी से निकलती है। रूह की बात चल रही थी, रूह की। तो इसी तरह रूह की हकीकत क्या है ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन एक है, उसका जिस्म नहीं है, वो हल्की चीज है, वो सेकंडों में सफर करती है। तो वो हमारे जिस्म से निकलती है। नेक लोगों की रूहें फरिश्ते निकालते हैं, बुरे लोगों की रूहें वो अजाब वाले फरिश्ते निकालते हैं। वन्नाज़िआति ग़रक़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा, कुरान में है ना, कसम उन फरिश्तों की जो रूह को सख्ती के साथ निकालते हैं। वन्नाशिताति नश्ता, कसम उन फरिश्तों की जो रूह और जिस्म का बंधन सिर्फ खोलते हैं। यानी रूह तो निकलने के लिए तैयार होती है। जब वो आखिरत की चीजें देखता है ना इंसान मरते हुए, और जन्नत की और वो नेमतें उसको नजर आती हैं, तो रूह तड़पती है कि मैं इस जिस्म से आजाद हो जाऊं, लेकिन आजाद हो नहीं होती। फरिश्ते सिर्फ उस रूह और बॉडी का जो एक गिरा है उसको क्या करते हैं, खोल देते हैं, और वो आजाद हो जाती है, खुश होती है। और एक रूह वो होती है कि वो जब आखिरत के मनाजिर देखती है तो वो बॉडी में घुसने की कोशिश करती है, तो फरिश्ते क्या करते हैं, उसको नज़ा करते हैं, खींचते हैं। इसकी एक मिसाल दी है बाज़ सहाबा ने कि जैसे मखमल का कपड़ा झाड़ियों में फंस जाए, कितना मुश्किल है उसको निकालना, तो ऐसे बुरे आदमी की रूह को घसीट के निकाला जाता है। तो हकीकत है, साइंस यहाँ तक नहीं पहुंची, तो ये इसकी अलामत नहीं है कि ये हकीकत के खिलाफ है, बल्कि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, हमने तुम्हें इल्म बहुत थोड़ा दिया है, बहुत थोड़ा दिया है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to